اگر سب کچھ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے تو پھر ہم گناہ کے ذمہ دار کیوں ہیں؟ اللہ کو سب کچھ پہلے سے پتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مجبور ہیں۔ اللہ نے ہمیں عقل اور اختیار دیا ہے، ہم اچھے یا برے کا فیصلہ خود کرتے ہیں۔ اگر ہم مجبور ہوتے تو جنت اور جہنم کیوں؟ انسان کو دونوں راستے دکھائے، نیکی اور برائی کا فیصلہ انسان خود کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں آزمانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ امتحان میں کامیابی اختیار کے بغیر ممکن نہیں۔ گناہ کرنے کے بعد تقدیر کو الزام دینا غلط ہے۔ تقدیر پر ایمان رکھو، لیکن عمل کرنا نہ چھوڑو۔ ہم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں۔ شیطان ہمیں تقدیر کے نام پر بہکاتا ہے۔ جو نیکی کا راستہ چنتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ جو برائی چنتا ہے، وہ خود اس کا ذمہ دار ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے، ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق جینا ہے۔ تقدیر علم الہی ہے، جبر نہیں۔ اللہ نے ہمیں عقل دی، راستے دکھائے۔ اب فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم کیا چنتے ہیں۔ تقدیر پر ایمان، صحیح عمل، کامیابی۔ اگر ہم غلطی کریں تو معافی مانگیں۔ اللہ ہر توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جو محنت کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ جو بہانے بنائے گا وہ پیچھے رہ جائے گا۔ اگر استاد کو پتا ہو کہ شاگرد فیل ہوگا تو کیا وہ شاگرد کو فیل کرتا ہے؟ نہیں، شاگرد خود محنت نہیں کرتا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن مجبور نہیں کرتا۔ اللہ کا علم ہمارے عمل سے پہلے ہے، لیکن عمل کا اختیار ہمیں دیا گیا ہے۔ اگر چور کہے تقدیر تھی تو عدالت مانے گی؟ نہیں، کیونکہ عمل اس کا اپنا تھا۔ اسی طرح قیامت کی عدالت میں بھی ہر ایک کو جواب دینا ہوگا۔ نیکی کا دروازہ کھلا ہے، بس نیت کرو، برائی سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ انسان کے فیصلے پر ہی جزا و سزا ہے۔ اللہ ظلم نہیں، بندہ خود اپنی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ زندگی ایک موقع ہے، عمل کا وقت ہے۔ مرنے کے بعد صرف حساب ہے، عمل نہیں۔ آج جو ہم بوئیں گے کل وہی کاٹیں گے۔ اپنی آخرت خود بنانی ہے۔ جو سیدھے راستے پر چلے گا وہی کامیاب ہوگا۔ دیکھیں، تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مجبور ہے۔ اللہ نے ہمیں سوچنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ جب انسان غلطی کرتا ہے تو اس کا اپنا انتخاب ہوتا ہے۔ اگر سب کچھ زبردستی ہوتا تو سزا دینا انصاف نہ ہوتا، لیکن اللہ کبھی بھی ناانصافی نہیں کرتا۔ جیسے اگر کوئی شخص کسی کو بار بار خبردار کرے اور وہ پھر بھی خود نقصان کرے تو قصور کس کا ہوگا؟ یقیناً اس شخص کا جس نے خبردار ہونے کے باوجود غلطی کی۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں قرآن دیا، نبی بھیجے، راستے دکھائے۔ اگر ہم خود نہ سنیں تو اس میں اللہ کا کیا قصور؟ ہر عمل ہمارے سامنے ہے، ہر حکم واضح ہے۔ پھر بھی اگر ہم نافرمانی کریں تو ذمہ داری ہماری ہی ہوگی۔ کوئی بھی قانون انسان کو مجبور نہیں مانتا، اس لیے جزا اور سزا ہمارے اعمال پر ہے۔ جو صحیح راستہ چنتا ہے کامیاب وہی ہوتا ہے، اور جو جان بوجھ کر غلطی کرے نقصان بھی اسی کا ہوگا۔ ہم سب کو برابر کا موقع دیا گیا ہے، فرق صرف نیت، محنت اور فیصلے کا ہوتا ہے۔ اللہ کا نظام بہت منصفانہ ہے۔ جو ہدایت مانگتا ہے اسے ضرور ملتی ہے، لیکن جو خود ہی نہ چاہے اس پر زبردستی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں خود اپنے عمل کی فکر کرنی ہے۔ ہر سوال کا جواب ہمیں خود دینا ہے۔ یہ زندگی امتحان ہے اور نتیجہ عمل پر ہوگا۔ جس نے محنت کی وہی کامیاب ہوگا، جس نے سستی کی وہ پیچھے رہ جائے گا۔ ابھی وقت ہے، خود کو بدلنے کا موقع ہے۔ تقدیر پر ایمان رکھیں، مگر عمل ضرور کریں۔ ہدایت کے دروازے کھلے ہیں،
بس قدم بڑھانے کی دیر ہے۔ اللہ ہمیں سچائی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔